سینٹ کی مخصوص نشستوں پر نئے ارکان کا انتخاب، پنجاب اسمبلی میں پولنگ جاری۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پولنگ آدھے گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی 11 نشستوں میں 7 جنرل، 2 خواتین اور 2 ٹیکنوکریٹ سیٹیں شامل، 25 امیدوار مد مقابل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اسمبلی میں موجود۔ مخصوص نشستوں پر حلف برداری سے سینٹ الیکشن کے لیے الیکٹورل کالج پورا ہوا۔ خیبر پختونخوا میں 145 ارکان ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ معاہدے کے تحت حکومت کو 6 اور اپوزیشن کو 5 سیٹیں ملیں گی۔ پنجاب اسمبلی میں 1 نشست کے لیے 4 امیدوار مد مقابل۔ ووٹنگ صبح 9 بجے سے جاری۔ متعدد ارکان نے خفیہ رائے شماری میں ووٹ کاسٹ کر دیے۔ ارکان شام 4 بجے تک حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے۔ پولنگ کے لیے دونوں اسمبلیوں میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی جنرل نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ مراد سعید، فیصل جاوید، نور الحق قادری، مرزا آفریدی امیدوار۔ نون لیگ کے نیاز احمد، پیپلز پارٹی کے طلحہ محمود اور JUI کے عطاء الحق درویش قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ خواتین کی نشست پر پاکستان تحریک انصاف کی روبینہ ناز، پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد امیدوار۔ ٹیکنوکریٹ کی نشست پر پاکستان تحریک انصاف کے اعظم سواتی اور JUI کے دلاور خان میدان میں موجود۔ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ صوبائی اسمبلی میں حکومتی اراکین کی تعداد 92 اور اپوزیشن کی 53 ہے۔ PTI کے 4 ناراض کورنگ امیدوار الیکشن سے دستبردار۔ وقاص اورکزئی، سید ارشاد حسین، عرفان سلیم، عائشہ بانو نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ملاقات میں فیصلہ کیا۔ عرفان سلیم دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے۔ کہا، ٹوٹے دل اور آبدیدہ آنکھوں کے ساتھ کارکنوں کی خاطر دستبردار ہو رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا، صرف بانی PTI کے منظور شدہ امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں۔ امیدواروں کی جانب سے کاغذات واپس نہ لینے سے ہمیں نقصان ہوا۔ ناراض امیدوار خرم ذیشان کا ہر صورت الیکشن لڑنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور اسپیکر بابر سلیم نے اراکین کی گورنر ہاؤس میں حلف برداری کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست پہ موقف اختیار کیا کہ اسپیکر نے حلف لینے سے انکار نہیں کیا، صرف اسمبلی کا اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کیا۔ عدالت نے اسپیکر کا موقف سنے بغیر گورنر کو حلف کے لینے کے لیے نامزد کیا۔ اسپیکر نے مخصوص نشستوں کے اراکین کا حلف غیر آئینی قرار دینے کی استدعا کر دی۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا گورنر کو حلف لینے کی ہدایت آئینی اختیارات سے تجاوز ہے۔ اسمبلی اجلاس بلانا یا ملتوی کرنا اسپیکر کا آئینی اختیار ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے چیف جسٹس آف پاکستان کو باضابطہ خط لکھ دیا۔ لکھا، آئین پاکستان کا بنیادی اصول اختیارات کی تقسیم ہے۔ ریاست کے تینوں ستون عدلیہ، مقننہ اور انتظامی اپنے اپنے دائرہ کار میں خود مختار ہوتے ہیں۔ کسی ایک ادارے کی دوسرے کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہ صرف آئینی توازن کو بگاڑ پیدا کرتی ہے بلکہ ادارہ جاتی وقار کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ عدلیہ کی انتظامی اختیارات میں مداخلت سے خطرناک روایت قائم ہوگی۔ پنجاب میں سینٹ کی ایک نشست پر حکمران اتحاد کو واضح برتری۔ نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار حافظ عبدالکریم اور اپوزیشن کے امیدوار مہر عبدالستار مد مقابل۔ 2 آزاد امیدوار ختیجہ صدیقی اور اعجاز حسین بھی میدان میں موجود۔ حافظ عبدالکریم کو 264 ووٹ ملنے کا امکان، کامیابی کے لیے 184 ووٹ درکار۔ پنجاب اسمبلی کی اراکین کی تعداد 269 ہے، 2 سیٹیں خالی ہیں۔ نون لیگ کے تمام اراکین کو ووٹ کاسٹ کرنے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی پولنگ میں حصہ لیں گی۔ سیٹ پروفیسر ساجد میر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، اکثریت جنوبی پنجاب سے ہوگی۔ پارٹی صدر نواز شریف کی نئے چہرے لانے کی ہدایت، جنوبی پنجاب کی محرومیاں کم کرنے کی ہدایت۔ مری میں ہونے والے اجلاس میں نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز نے شرکت کی۔ متوقع وزراء کی پارٹی خدمات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ مقامی قیادت سے بھی مشاورت کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال کی ملاقات۔ بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کو ان کی دہلیز پر بنیادی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ پاکستان کے سلامتی کونسل کی صدارت سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ امریکہ ہے۔ اسحاق ڈار اعلیٰ سطح اجلاسوں کی صدارت کریں گے۔ سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں منعقدہ 2 ریاستی حل پر عالمی کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ نیو یارک اور واشنگٹن میں مختلف حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب اور پاکستانی سفیر نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا۔ بلوچستان میں پسند کی شادی پر جرگے کے ہاتھوں میاں بیوی کا قتل، 13 ملزمان گرفتار۔ مقتولہ کا کزن ساتکزئی قبیلے کے سرکردہ رہنماؤں میں شامل۔ دیگر ملزمان کی تلاش جاری۔ ایس ایچ او تھانہ ہنا اوڑک کی مدیریت میں واقعے کا مقدمہ درج۔ قتل، اقدام قتل سمیت دہشت گردی کی دفعات شامل۔ پوسٹ مارٹم کے لیے دونوں کی قبر کشائی آج ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے بلوچستان حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس قرار دے دیا۔ عید سے پہلے پیش آنے والے دل خراش واقعے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کے موبائل فون پر لاسٹ سین 5 فروری 2025 تک نظر آتا رہا۔ اس روز تک واٹس ایپ پر ان کی ڈی پی بھی شو ہو رہی تھی۔ کراچی میں پر اسرار موت کا شکار ہونے والی اداکارہ کے سٹائلسٹ دانش مقصود نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ پولیس کو دیے بیان میں دانش مقصود نے بتایا حمیرہ اصغر کے واٹس ایپ پر لاسٹ سین کی تاریخ 7 اکتوبر 2024 تھی۔ دانش مقصود نے 5 فروری کو حمیرہ کی گمشدگی کے حوالے سے پوسٹ کی تھی۔ سٹائلسٹ نے دعویٰ کیا کہ ان کی پوسٹ کے بعد ڈی پی غائب ہو گئی، لاسٹ سین نظر آنا بھی بند ہو گیا۔ ڈی پی ہٹ جانا اور لاسٹ سین غائب ہونا موبائل استعمال کیے بغیر ممکن نہیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق نئی معلومات کی روشنی میں تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ ملک بھر میں چینی کی بڑھتی قیمتوں پر عوام کی دہائی، گراں فروشوں نے حکومت اور شوگر ملز مالکان کا معاہدہ ہوا میں اڑا دیا۔ منمانے ریٹ وصول، لاہور میں فی کلو چینی 190 روپے میں فروخت۔ مہنگی ہونے پر کئی دکانداروں نے چینی رکھنا بند کر دی۔ کراچی میں بھی چینی 185 روپے بکنے لگی۔ چھوٹے کریانہ سٹورز پر چینی 195 سے 200 روپے میں فروخت۔ شہریوں کا کہنا ہے حکومت چینی کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹرنگ کا نظام بہتر کرے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کے نئے کاروباری ہفتے کا آغاز، کاروبار 600 پوائنٹس تیزی سے شروع ہوا۔ انڈیکس 1,39,200 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ منافع کے لیے فروخت کے دباؤ پر مارکیٹ مندی کا شکار، 223 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ انڈیکس کی 1,38,373 پر ٹریڈنگ جاری ہے۔ پنجاب میں مانسون کی طوفانی بارشوں نے لوگوں کے آشیانے چھین لیے، گھر تباہ، قیمتی سامان اور فصلیں برباد۔ حافظ آباد میں بے یار و مددگار متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں۔ فیصل آباد میں مکانات تباہ ہونے سے کئی خاندان بے گھر۔ چکوال میں بارش سے متاثرہ تکیہ شاہ مراد پل کی دوبارہ تعمیر شروع نہیں ہو سکی۔ چک جھمرہ میں بارشوں سے سبزیوں کی فصل تباہ ہو گئی۔ صفدر آباد، حافظ آباد اور فیصل آباد میں بھی بارش متاثرین۔ عارف والا میں دریائے ستلج میں ڈھولا پتن کے مقام پر زمینی کٹاؤ تیزی سے جاری۔ حویلی لکھا کے مقام پر دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال۔ سکردو کے نواحی علاقے سندوس میں دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر کے علاقوں پونیال اور یاسین میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ پنجاب کے دریاؤں، ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری۔ دریائے سندھ میں تونسا کے مقام پر درمیانے درجے کا، تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ مسلسل بارشوں کے باعث دریائے راوی، جہلم، ستلج اور چناب کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مانسون کا چوتھا سپیل 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ آج لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، سیالکوٹ، جھنگ سمیت دیگر شہروں میں بارشیں متوقع۔ این ڈی ایم اے کے مطابق 26 جون سے 18 جولائی تک ملک میں بارشوں سے 193 افراد جاں بحق ہوئے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ، سپل ویز پھر کھول دیے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو ایرانی ہم منصب سکندر مومنی کا ٹیلی فون۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا مشکل گھڑی میں پاکستانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، سیلاب متاثرین کی ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے 26 جولائی کو دورہ پاکستان کے حوالے سے بات چیت کی۔
मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी सदर के दौरे के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान का पानी बंद करने वाला भारत खुद डूबने लगा। शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हिमाचल प्रदेश में 110 अफराद हलाक, 35 लापता। उत्तराखंड में लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। केरला के कई अजला में रेड अलर्ट जारी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अजमेर शरीफ में भी जलथल एक होने से कई इलाके ज़ेरे आब। वाशिंगटन में मूसलाधार बारिशें, शहरी घरों तक महदूद। जनूबी कोरिया में बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 14 हो गई। दर्जनों अफराद लापता, सैकड़ों मकानात तबाह। चीन और हांगकांग में समंदरी तूफान विपहा ने तबाही मचा दी। सूबा गुआंगडोंग और हेनान में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। रूस के पैसिफिक साहिल पर शदीद जलजले, सुनामी की वार्निंग। इसराइली फौज के गजा में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर मुसलसल हमले। सेहूनी फौज ने ताज़ा हमलों में मज़ीद 84 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। 24 घंटे में 130 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर चुके। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 58,900 से बढ़ गई। गजा में 2 मज़ीद फ़लस्तीनी बच्चे भूख से दम तोड़ गए। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो का गजा में जंगबंदी का मुतालिबा। तेल अवीव और नेतन्याहू के खिलाफ हज़ारों अफराद का एहतजाज। अमरीकी और चीनी सदूर अक्टूबर में मुलाकात करेंगे। टैरिफ, तिजारती मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। सदर ट्रंप ने चीनी मसनूआत पर 55% टैरिफ नाफिज करके अगस्त तक तिजारती मुआहदे की डेडलाइन दी है। अमरीकी वज़ीर तिजारत कहते हैं 1 अगस्त से नए टैरिफ पर अमल दरामद होगा। टैरिफ पर सदर ट्रंप यू टर्न नहीं लेंगे। अमरीका के तिजारती पार्टनर्स को टैक्स अदा करना होगा। अमरीका में दाखिल होने वाले हर मुसाफिर से $250 फीस वसूल की जाएगी। फीस का इतलाक स्टूडेंट वीज़ा, सयाहती वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा समेत तमाम नॉन इमिग्रेंट वीज़ों पर होगा। नए टैक्सेस ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल प्रोग्राम का हिस्सा हैं।